اصلاح امت گروپ چینل۔ اللہ ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفى۔ علماء کو ختم کر دو، ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھنے والوں، منصوبے بناتے ہو، مدارس ختم کر دو، علماء کو ختم کر دو۔ الفاروق کے سٹیج کے اوپر دائیں بائیں یہ درویش علماء جو نظر آ رہے ہیں، ان کا روحانی واسطہ اس شیخ الہند کے ساتھ ہے جو مارٹے کی جیلوں میں بیٹھ کر بھی قرآن کے ترجمے لکھ کر حضرت یوسف کی سنت کو زندہ کرتا رہا۔ ان کا روحانی واسطہ ان علماء کے ساتھ ہے جن کی 22 سال کے بعد تکبیر اولا فوت ہوئی تو شیخ گنگوہی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ان کا روحانی واسطہ ان علماء کے ساتھ ہے جس حضرت تھانوی نے 2200 کتابیں لکھ کر امت پہ احسان کر دیا۔ ان کا روحانی واسطہ اس شیخ العربی والعجم حسین احمد مدنی کے ساتھ ہے جو خالق دین حال میں اپنے فتوے کا اظہار و اعلان کر رہا ہے۔ مولانا جوہر قدموں پہ گر پڑے، حضرت بیان کو بدل دے، فرمایا بیان بدلتا ہوں ایمان بدل جائے گا، اس لیے میں اپنے فتوے کا اظہار کرتا ہوں، پہلے بھی دیا تھا اب بھی دیتا ہوں، دیتا رہوں گا جب تک حسین احمد مدنی کے منہ میں زبان باقی ہے، سینے میں قرآن باقی ہے، میں کہتا رہوں گا انگریز تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے۔ میرے دوستو، ان کا روحانی واسطہ ان علماء کے ساتھ ہے جن کو امی عائشہ کی عزت و عظمت کے لیے اسلام آباد کے ٹول پلازے پہ 80 گولیاں مار دی جاتی ہیں۔ ان کا روحانی واسطہ اس احمد علی لاہوری کے ساتھ ہے جن کو برف کے بلاکوں پہ لٹا دیا گیا، جسم ٹھنڈا ہو گیا، اٹھا کر ایک طرف رکھا۔ انگریز کہتا ہے لاہوری بتاؤ کیا حال ہے؟ حضرت فرمانے لگے جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے، ایمان پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو چکا ہے۔ 71 متذکرہ بالا جدید مذہبی اقلیت کے مقابلے میں اسلام کے نقل کے دفاع کا سب سے بڑا مرکز دیوبند بنا۔ یہ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں، اب پھر ایک دوسرے اینگل سے آ رہی ہیں۔ جس نے قال اللہ و قال رسول کے حصار میں محصور ہو کر مذہب کا تحفظ کیا، اور اس قول میں ہرگز کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ دیوبند ایک درسگاہ و دارالعلوم ہی نہیں، ایک عظیم تحریک ہے جس نے اس دور میں دین و مذہب کی حفاظت کا مؤثر رول ادا کیا اور جس سے متعدد علمی و عملی سوتے پھوٹے۔ چنانچہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شیخ الحدیث مولانا انور شاہ کاشمیری، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، مجاہد حریت مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی اور مبلغ ملت مولانا محمد الیاس رحمہم اللہ اور ان کے تمام علمی، روحانی، مذہبی اور سیاسی اور دعوتی اور تبلیغی سلسلوں کا اصل منبع دیوبند ہی ہے۔ حتیٰ کہ اوپر ہی کی مثال کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ بر صغیر کی اکثر دینی درسگاہوں اور دینی و مذہبی تحریکوں کا تعلق بھی دیوبند کے ساتھ وہی ہے جو دنیا بھر کی مساجد کا خانہ کعبہ کے ساتھ اور بر صغیر کے مذہبی عناصر میں سے صرف ان کو چھوڑ کر جن کی مذہبیت بس عرس و میلاد اور فاتحہ و درود تک محدود ہے، بقیہ تمام فعال مذہبی عناصر تحریک دیوبند ہی کی مختلف شاخوں سے متعلق اور منسلک ہیں۔ ویسے اس میں تھوڑی سی وضاحت مزید کر دوں میں، اس سے بھی پہلے یہ دو حضرات نے میر درد کا ایک شعر لکھ کر یہاں میری میز پر رکھ دیا تھا، وہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو سنا دوں۔ وہ جو میں نے آپ کو حدیث قدسی سنائی تھی جس کو محدثین اس کی سند جو ہے اس کو معتبر قرار نہیں دیتے، لیکن مفسرین محققین نے تسلیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔ وہ اس کا ترجمہ جو ہے شعر کی حالت میں خواجہ میر درد، چونکہ وہ بھی صوفی تھے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ یہ اسی کی ترجمانی ہے۔ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اہل حدیث تحریک جو ہے وہ بھی ایک زمانے میں بہت زوردار تحریک کی حیثیت سے رد بدعات، مشرکانہ اوہام ان کی نفی کے لیے اٹھی تھی۔
لیکن بدقسمتی سے بہت جلد یہ تحریک صرف چند شعائر کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر کے اور انتہائی تنگ نظر فرقے کی صورت اختیار کر. اس وقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے میں. ساری بحث رفع یدین سے، آمین بالجہر سے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور دو چار ایسے ہی مسائل ہیں، باقی اور چیزوں کے ساتھ کوئی بحث نہیں، کوئی دلچسپی نہیں. وہ تو اٹھے تھے اصل میں بدعات کا ابطال کرنے، رسومات کی نفی کرنے، مشرکانہ اوہام کا سد باب کرنے. یہ چند مسائل جو ہیں مسلک کے مسائل ہیں. اب سارا زور جو ہے انہی کے اوپر صرف ہوتا ہے لے دے کر. اور یہ جو ہے اس وقت میں اپنے دلی احساسات کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ فرقہ پرستی جسے کہتے ہیں وہ جو ہے بدترین کیفیت جو ہے وہ اس جماعت کے اندر آ چکی ہے. کہلاتی جماعت ہے، جماعت نہیں ہے، فرقہ، بہت سخت فرقہ بن چکا. باقی جو حنفی ہیں اس یہ عنوان دارالعلوم دیوبند آیا. دارالعلوم دیوبند کے درخت کے نیچے اس عنوان کی بنیاد پر مدرسے کا قیام آیا. اس قیام کے نتیجے میں یہ توحید و سنت آگے پھیلا. توجہ کرنا، عنوان توحید و سنت ہے. میں نے کہا انبیاء سے لے کر، قرآن کی آیاتوں سے لے کر، اور نبی کے فرامین سے لے کر، صحابہ کے عمل سے لے کر، تابعین تبع تابعین کے عنوانات سے لے کر، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور امام محمد اور امام ابو یوسف، میں کس کس کے نام لیتا چلے جاؤں. چلتے چلتے مجدد الفسانی، چلتے چلتے آگے آئیے. یہ عنوان چلتے چلتے دارالعلوم دیوبند میں آیا. دارالعلوم دیوبند سے اس عنوان نے جڑ پکڑی، وہاں سے چلتا چلا گیا. دارالعلوم دیوبند سے یہ عنوان چلتا چلتا آگے آیا. تو یہ عنوان چلتا چلتا جامعہ اشرفیہ میں آیا. یہ عنوان چلتا چلتا دارالعلوم اکوڑا کھٹک میں آیا. یہ عنوان چلتا چلتا دارالعلوم کراچی میں آیا. یہ عنوان چلتا چلتا جامعہ فاروقیہ میں آیا. یہ عنوان چلتا چلتا جناب بنوری ٹول میں آیا. یہ عنوان چلتا چلتا اشرف المدارس میں آیا. یہ عنوان چلتا چلتا اشرف العلوم میں آیا. یہ عنوان چلتا چلتا ضیاء العلوم میں آیا. یہ عنوان چلتا چلتا جامعہ عثمانیہ میں آیا. یہ عنوان چلتا چلتا جامعہ فرقانیہ میں آیا. یہ عنوان چلتا چلتا پہاڑوں اور ریگستانوں میں آیا. یہ عنوان چلتا چلتا شہروں اور آبادیوں میں آیا. یہ عنوان چلتا چلتا آج پوری دنیا میں پھیلتا ہے. ذرا غور کر، بر صغیر میں اس عنوان کو چلانے والے کون ہیں؟ ایک طرف شرک ہے، ایک طرف بدعت ہے، ایک طرف رسومات ہے، ایک طرف وہ ہے، ایک طرف یہ ہے، ایک طرف پیٹ کے پجاری ہے، ایک طرف مار کھانے والے ہیں. فیصلہ تجھ پہ چھوڑوں گا، بات تیرے سامنے کروں گا. نبیوں کے اللہ کی امانت توحید ہے، نبیوں کی امانت سنت ہے. توحید و سنت کی امانت صحابہ کے پاس، تابعین کے بعد، تبع تابعین کے پاس، تبع تابعین کے بعد، فقہا کے بعد، ائمہ کے پاس چلتی چلتی دارالعلوم دیوبند میں ہے. آج بھی ہمارے پاس توحید بھی ہے، سنت بھی ہے. صرف دکھانے کے لیے نہیں، نقش دیکھ رہا ہو. جاؤ نقش دیکھ رہا ہو. بر صغیر کے اندر انگریز سے لڑنے والوں کو دیکھ لے، نقش دیکھ رہا ہو. حسین احمد مدنی کا جناب مدینہ منورہ میں پیغمبر کے روزے پہ حدیث پڑھانا دیکھ لے، نقش دیکھ رہا ہو. اشرف علی تھانوی کا علم دیکھ لے، نقش دیکھ رہا ہو. محمود رسن کی پیٹھ پہ کوڑے دیکھ لے، نقش دیکھ رہا ہو. انور شاہ کشمیری کا علم دیکھ لے، نقش دیکھ رہا ہو. قادیانیت کے خلاف تحریک دیکھ لے، نقش دیکھ رہا ہو. تحریک ریشمی رومال دیکھ لے، نقش دیکھ رہا ہو. مالٹا کی جیل دیکھ لے، نقش دیکھ رہا ہو. انڈیا کے درو دیوار دیکھ لے، نقش دیکھ رہا ہو. نقش دیکھ رہا ہو. چلا جا کشمیر کے بازار دیکھ لے، نقش دیکھ رہا ہو. نقش دیکھ رہا ہو تو افغانستان دیکھ لے. اگر یہ نقش دیکھ رہا ہو تو چلتا چلا جا اکابر کے بکھرے ہوئے لاشیں دیکھ لے. انگریز سے لڑنا دیکھ لے، ظالم سے ٹکرانا دیکھ لے، تفسیروں کا لکھنا دیکھ لے، حدیثوں کا پڑھانا دیکھ لے، شیخ القرآن دیکھ لے، شیخ التفاسیر دیکھ لے. کہیں احمد علی لاہوری ملے گا، دیکھ لے. کہیں شورش کشمیری ملے گا، دیکھ لے. کہیں انور شاہ کشمیری لکھے گا، دیکھ لے. کہیں محدث سے کبیر محمد بلاری ملے گا، دیکھ لے. کہیں فضائل اعمال لکھ کر پوری دنیا میں دین کی بات پہنچانے والا مولانا زکریا ملے گا، دیکھ لے. کہیں تبلیغی جماعت کا بانی الیاس ملے گا، دیکھتا چلا جا. کہیں ختم نبوت کے معاذ پہ کھڑا مفتی محمود ملے گا، غلام غوث ہزاروی ملے گا. شرک و بدعت کی دیواریں اڑا دینے والا غلام اللہ خان ملے گا. ہاں دیکھ لے. رافضیت کے مقابلے میں آنے والا جنگ میں حق نواز ملے گا، ایثار ملے گا، ضیاء ملے گا، مختار ملے گا. ہاں پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں سناٹا برپا کر دینے والا اعظم طارق ملے گا. ہاں مجھے کہنے دے پاکستان کے چیف جسٹس کے سامنے، اس کے سامنے کلمہ حق کہنے والا جناب اللہ
پھر حیدری ملے گا. آپ دیکھ یہ عنوان ہے کس کے پاس؟ یہ عنوان بولو، یہ عنوان ہے کس کے پاس؟ مذاق نہیں ہے، یہ عنوان یوں نہیں پھیلا، یہ قربانیوں سے پھیلا ہے. ذرا دیکھنا یہ قربانیاں دی کس نے ہیں. مرے تیرے بھی ہیں، مرے میرے بھی ہیں، گئے تیرے بھی ہیں، گئے میرے بھی ہیں. رخصت تیرے بھی ہوئے، رخصت میرے بھی ہوئے. توجہ توجہ توجہ، تیرے بھی گئے ہیں، میرے بھی گئے ہیں. تیرے گئے تو پوچھنے والا نہیں، میرے گئے ہیں تو قبروں سے خوشبو آئی. لاہور کی دھرتی پہ بتاؤں تو خوشبو والے ملیں گے، میں خیر پور چلا جاؤں تو خوشبو والے ملیں گے، میں کراچی کی دھرتی پہ جاؤں تو خوشبو والے ملیں گے. بتا بتا بتا، کوئی ایک تو بھی بتانا جن سے خوشبو آئی ہو. خوشبو آتی توحید و سنت سے ہے. خوشبو آتی جس کے سینے میں مذہب میں عقیدے میں نظریے میں شرک ہو، بدعت ہو، رسومات ہو، ہندوانہ باتیں ہوں، جہلانہ باتیں ہوں، جہلانہ رسمیں ہوں، من گڑت واقعات ہوں، من گڑت قصے ہوں، وہاں خوشبو نہیں ہوتی، بدبو ہوتی ہے. جن کی زبانوں پہ صحابہ کے لیے تبرہ ہو، توحید پر تنقید ہو، قرآن پر تنقید ہو، ایمان پر تنقید ہو، اسلام پر تنقید ہو، وہاں خوشبو نہیں، کیا ہوتی ہے؟ زور سے زور سے زور سے، کیا ہوتی ہے؟ بدبو ہوتی ہے. مولانا چلو سیٹ دو. احمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من اصل الايمان: الكف عمن قال لا اله الا الله، لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الاسلام بعمل، والجهاد مازم مزبعثني الله الى ان يقاتل اخر هذه الامه الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والايمان بالاقدار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجھے آج کی نشست میں عنوان یہ دیا گیا کہ مسئلہ ختم نبوت کے عنوان پر اکابر علماء دیوبند کی خدمات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے. عقیدہ ختم نبوت پہ بات کرنی آسان ہے، عوام کو گرمانے کی بات کہنی بہت آسان ہے. عوام کو یہ کہنا قربانی دینے کے لیے تمہیں تیار ہو جانا چاہیے، یہ باتیں کہنی بڑی آسان ہے. مگر میرے اکابر علماء دیوبند نے قربانی کی ابتدا کی ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اکفار الملحدین کے نام پر کتاب بھی لکھتے ہیں، نزول عیسیٰ کے نام پر کتاب بھی لکھتے ہیں. لیکن علامہ انور شاہ کشمیری ذوف اور بڑھاپے کے عالم میں دارالعلوم دیوبند سے چل کے بہاول پر کی سرزمین پہ ایک عورت کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے عدالت میں گرج کر بیان دیتے ہیں. اور مرزائی مناظر مسلم الثبوت کی عبارت تواتر مانوی کی کو بیان کرتے ہوئے غلط بیان کرتا ہے. تو علامہ انور شاہ کشمیری عدالت میں کہتا ہے کہ محترم جج مرزائی مناظر نے دجل سے کام لیا اور عبارت کو بدل کر پیش کیا. تو جج کہتا ہے شاہ جی تمہارے پاس کتاب موجود نہیں، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ علامہ انور شاہ کشمیری کہتا ہے میں نے آج سے 36 سال قبل اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا، اگر بات میری غلط تو میں شکست لکھ دوں گا. حضرت قاضی حسان شجابادی ملتان جیل میں نظر بندی کے ایام کاٹ رہے ہیں. ادھر والد گرامی کا جنازہ اٹھا، انگریز کہتا ہے معافی مانگ لو پیرول پہ رہا کر دیا جائے گا. احسان احمد شجابادی کہتا ہے والد کے جنازے میں شرکت نہ کرنا مجھے گوارا ہے، مگر پیغمبر کی خاطر جیل سے نکل جاؤں مجھے گوارا نہیں ہے. ادھر حضرت
حضرت مولانا محمد علی جلندری نور اللہ مرقدہ ملتان میں 1956 میں جیل کاٹ رہے ہیں. حضرت کے بڑے بھائی حاجی صاحب کا انتقال ہوا. حضرت جیل سے باہر نہیں آئے. پھر ایک وقت آیا حضرت کے بھائی حاجی اسماعیل کا جنازہ اٹھا, پیرول پہ باہر رہا کیا گیا. ابھی گاؤں میں نہیں پہنچے, ایک آدمی مانگتا کر کے کہتا ہے حضرت آپ کے علم میں ہے کہ تمہارا بھائی پہلے محمد عبداللہ کا انتقال ہوا جب تم جیل میں تھے, ابھی جس کے لیے تم آئے ہو تمہارے بھائی اسماعیل کا جنازہ اٹھا, تمہارے علم میں ہے کہ رات کو تمہارے دوسرے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت ان دونوں کی قبروں پہ گئے, والد زندہ تھا, صبح ہی تو باپ حاجی ابراہیم کا بھی انتقال ہوا. حضرت جلندری نے جنازوں کو دیکھا لیکن نموز صحابہ کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹے. حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نور اللہ مرقدہ جب انگریز مناظر مرزائی مناظر اللہ دیتا یہ مانسیرے کے علاقے میں گیا تو غلام غوث ہزاروی میدان میں نکلا. ادھر بیوی نے کہا تمہارا اکلوتا بیٹا زین العابدین تڑپ رہا ہے, اگر تم مناظرے میں گئے تمہارا بیٹا ممکن ہے وفات پا جائے. حضرت ہزاروی نے جواب دیا اور میں بیٹے کو تڑپتا برداشت کر سکتا ہوں مگر روزے میں پیغمبر کو تڑپتا برداشت نہیں کر سکتا. ابھی ہزاروی اسٹیج پہ نہیں پہنچا تھا, ابھی وہ بلاری اڈے پہ تھے. خبر آئی تمہارے زین العابدین کا جنازہ اٹھا. ہزاروی نے کہا بیٹے کا جنازہ ادا کرنا فرض کفایہ ہے, پیغمبر کی ناموس کی جنگ لڑنا فرض عین ہے. یہ میرے اکابر علماء دیوبند تھے. میں بڑی جرت کے ساتھ کہتا ہوں انور شاہ کشمیری نے جنگ شروع کی تھی بہاولپور کی عدالت سے, اور جنگ کو پایا تکبیر تک پہنچایا. قائد انقلاب مفتی محمود نے پاکستان کی اسمبلی میں اگر عدالت میں جنگ آئی ہے تو سید انور شاہ کشمیری دیوبند کا سرخیل آیا ہے. اگر اسمبلی میں جنگ آئی ہے تو مفتی محمود دیوبندی آیا ہے. اگر ساؤتھ افریقہ میں عدالت میں جنگ آئی ہے شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی گیا ہے, حضرت مولانا محمد امین پکاڑوی گیا ہے, حضرت علامہ خالد محمود گیا ہے, حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی گئے ہیں. اگر ربے کے نام بدلنے کی بات آئی ہے جناب نگر کا بدل کے نام رکھا گیا مولانا منظور احمد چنیوٹی نے. میں یہ بات بڑی جرت اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر مناظرے کا میدان مرزائیت نے سجایا ہے تو مقابلہ کیے فاتح قادیان مولانا حیات نے, یہ دیوبندی تھا. اگر میدان مناظرہ سجا ہے تو مقابلہ کرنے والا مولانا لال حسین اختر تھا جو دیوبندی تھا. اگر مرزائیت نے تحریری میدان میں نکلے ہیں تو مقابلہ کرنے والا انور شاہ کشمیری دیوبندی تھا. اگر یورپ میں جنگ لڑی ہے تو مقابلے کے لیے جانے والا یوسف بن نوری دیوبندی تھا. اگر برطانیہ میں جنگ لڑی ہے تو وہاں پہ جنگ لڑنے والا خواجہ خان محمد دیوبندی تھا. پھر مجھے کہنے دیجیے انگریز کو نبی بنایا گیا جہاد کو ختم کرنے کے لیے, جہاد کے علم کو بلند کرنے والا افغانستان میں جلال الدین حقانی دیوبندی تھا. مولوی یونس صالح یہ دیوبندی تھا. مجھے یہ بات کہنے دو اگر آج خلافت کو برپا کر خلافت کو ختم کرنے کے لیے قادیانی کو لایا گیا تو خلافت کو برپا کرنے والا ملا عمر آج بھی دیوبندی ہے. انگریز کو لایا گیا, اور ٹھہر جا انگریز کو لایا گیا, ایک میں ٹھہر جا, انگریز کو لایا گیا, انگریز کو ملک میں ٹھہر جا, انگریز کو ملک میں لایا گیا دینی نظام کو ختم کرنے کے لیے. اس ملک میں وفاق المدارس کے نام پہ دینی تعلیم کو سر بلند کرنے والا مولانا سلیم اللہ خان دیوبندی ہے. اگر مساجد کو مٹانے کے لیے یہاں پہ انگریز قادیانی کو کھڑا کیا گیا, لال مسجد پہ قربانی دینے والا قاضی عبدالرشید دیوبندی ہے. اگر ناموس صحابہ کو مٹانے کے لیے ٹھہر جا, اگر ناموس صحابہ کو مٹانے کے لیے انگریز کو اپنے پودے کھڑے کرنے پہلے ناموس صحابہ کی جنگ لڑنے والا عبدالستار توسوی دیوبندی ہے. امیر عظیمت مولانا حق نواز دیوبندی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہر محاذ پہ علماء دیوبند نے جنگ لڑی ہے. پرویز مشرف بھی سنے, اس کی ذریت بھی سنے, بش بھی سنے, ہم نے ہر محاذ پہ جنگ لڑی ہے. اگر تم نے جنگ چھیڑی ہم تمہیں اپنے اکابر علماء دیوبند کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے جنگ لڑنے کا حق ادا کر دیں گے. اگر اس سرزمین پہ تم نے انگریز کے پودے کو 100 سالہ جشن منانے کی اجازت دی تو میرے اللہ نے چاہا اور جشن کو تہس نہس کر دیا جائے گا. اگر تم نے اجازت دی تمہاری حکومت میں نیک ٹھوک دیے جائیں گے. اگر تم نے اجازت دی جہاد کے علم کو پاکستان میں سر بلند کر دیا جائے گا. حد ہوتی ہے مسلط کی, حد ہوتی ہے حکمت بھی. میں اپنے اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں اگر ہر محاذ میں علماء دیوبند نے جنگ لڑی ہے پھر مجھے کہنا دیجیے یہ ختم نبوت کا سہرا اکابر علماء دیوبند کے
کے سر پہ ہے ناموس صحابہ کا سہرا اکابر علماء دیوبند پہ ہے، ارے سیاست کا سہرا اکابر علماء دیوبند کے سر پہ ہے، جہاد کا سہرا اکابر علماء دیوبند کے سر پہ ہے۔ آج ہمیں بھی چاہیے عزم کر لیں، ہم ختم نبوت کے لیے جنگ لڑیں گے، ناموس صحابہ کے لیے جنگ لڑیں گے، مدارس کی جنگ ہم لڑیں گے، مساجد کی جنگ لڑیں گے، طاغوت کے خلاف جنگ لڑیں گے، علم جہاد کو بلند کرتے ہوئے خلافت کا پرچم لہرا کے قادیانیت کی قبر پہ ایک مرتبہ نہیں کروڑ بار لعنت بھیجیں گے۔ پاکستان میں 1973 کی بات ہے، 1900 بھٹو کا دور تھا جس میں قادیانی غیر مسلم اقلیتی آئینی طور پہ ڈکلیئر ہوئے، تحریک ختم نبوت چلی۔ اس تحریک ختم نبوت کے صدر کون تھے؟ خاموش، صدر کون تھے؟ دیوبندی مسلک کے عالم مولانا یوسف بن نوری صاحب، یوسف بن نوری اس کے صدر تھے، دیوبندی مسلک کے عالم۔ اور دیوبندی مسلک کے عالم یوسف بن نوری صاحب کی صدارت کے نیچے یہ سارے اکابرین اور قائدین اہل سنت تھے یا نہیں تھے؟ حضرت خواجہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی ان کی صدارت کے باوجود نیچے ساتھ تھے کہ نہیں؟ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تھے کہ نہیں؟ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب تھے کہ نہیں؟ پیر کرم شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ علامہ کاظمی شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ تمام اکابر اہل سنت، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب تھے، مگر اس تحریک میں صدر بنوری تھا۔ تو صرف ایک ہی نقطہ نظر کو لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گھر جو مرتد ہے اسے کافر قرار دلوانے کے لیے ایک مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے، ایک کو کافر مرتد، اسمبلی میں ایک کو کافر مرتد قرار دلوانے کے لیے دوسرے کافر مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے۔ قربان جائیں ایسے تصور پر۔ تو جس طرح قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت سمجھتے تھے نا، کافر مرتد سمجھتے تھے، تو بل پیش کر دیا نا، بل کا پاس ہونا یا نہ ہونا یہ سیاسی معاملہ ہے، پاس ہونا یا نہ ہونا اسمبلی کا معاملہ ہے، مگر آپ کے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جسے حق سمجھے وہ کہہ دیں، جسے حق سمجھے۔ تو سوال یہ ہے کہ قادیانیوں کے لیے تو بل پاس پیش کیا، اگر باقی سارے طبقے جن کا آپ نے ذکر کیا فتوے میں، تو آج تک ان مسلکوں کے کافر مرتد اور غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے لیے بل پیش کیوں نہیں کرتے اسمبلی میں؟ دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ اگر سچے دل سے ساروں کو کافر مرتد سمجھتے ہو تو کبھی ساتھ نہ ملو اور اعلان کرو کہ جو ملتے رہے کفر کرتے رہے، اور کل ہی اسمبلی میں ان کی غیر مسلم اقلیت اور کافر مرتد قرار دلوانے کا بل پیش کر دو۔ پاس ہو یا نہ ہو آپ تو سرخ رو ہو گئے نا اللہ رسول کے سامنے۔ اگر ان بات تو دو ٹوک ہو گئی نا، پتا چلے، اسمبلی میں بل پیش کر دو، دلائل سے ثابت کرو۔ اگر کافر مرتد غیر مسلم اقلیت کے بل بھی پیش نہ کریں، چپ بھی رہیں، مل جل کے چائے بھی چلیں کیفیٹیریا میں، اتحاد بھی بنائیں، پی این اے بھی بنائیں، تحریکیں بھی چلائیں، متحدہ علماء کونسل بھی کریں، سب کچھ کریں، اور ان کو کافر مرتد کہلوانے کے بل بھی پیش نہ کریں، تو پھر سب کچھ تب بھی سلامت رہے مسلک اعلی حضرت۔ 77 میں آ جائیے، آگے چلیں۔ تحریک نظام مصطفیٰ چلی یا نہیں؟ گولیاں کھائی تھی کہ نہیں آپ نے؟ اس میں اہل سنت، علماء، اکابر، جمعیت سب شامل تھی کہ نہیں؟ صدر کون تھے؟ مفتی محمود صاحب۔ کس مسلک کے تھے؟ دیوبندی مسلک کے عالم مفتی محمود صاحب صدر۔ اگر ایک ہی رائے لے لیں، صرف ایک رائے، اور دوسری کو نظر انداز کر دیں، صرف کافر مرتد والی، تو صدر ہے وہ شخص جو کافر مرتد ہے، اور تحریک کا نام ہے تحریک نظام مصطفیٰ۔ قربان جائیں آپ کی سمجھوں پر، تحریک ہے تحریک نظام مصطفیٰ، اور اس کا صدر وہ ہے جو کافر مرتد ہے۔ میں قربان جاؤں آپ کی عقلوں اور حکمتوں اور تدبیروں پر۔ تو پاکستان کے بننے سے لے کے آج تک کوئی بھی سنی نہیں رہتا، اور اگر وہ سارے سنی رہے تو انشاءاللہ ہم بھی سنی رہیں گے۔ اس بستی میں ایک انار کے نیچے محمود استاد تھا، محمود شاگرد تھا، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ الف با تا تھا میں کیا تاریخ چھپنے والی ہے اور کیا آگے ہونے والا ہے۔ چند نفوس نے پیڑ پہ پتھر باندھے
اور اسلام کی حفاظت کے لیے 1864 میں ایک چھوٹا سا مدرسہ، پہلے مدرسے نہیں تھے، علماء تھے، لوگ ان سے سیکھنے جاتے تھے اپنے اپنے طور پر، ان کی اپنے اپنے درسگاہیں تھیں۔ ایک اجتماعی نظام مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اللہ نے دلوایا، اور اس چھپر کے نیچے سے ایک جماعت نکلی جو نے اس بر صغیر میں صرف اسلام کو باقی نہ رکھا بلکہ 7 بر اعظم اس کو پہنچانے کے نظام بنا دیے۔ ایک عجب قافلہ گزرا ہے۔ یہ جو تمہیں گنبد نظر آتا ہے سبز رنگ کا، یہ اسی جماعت کا کارنامہ ہے۔ 1902 میں سلطان عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن سعود من بنی حنیفہ، اس کا تمہیں نسب بتایا ہے، آج کا حکمران بنو حنیفہ میں سے ہے۔ ایک چھوٹی سی ریاست کی درعیہ، اس پر ان کی حکومت۔ عبدالعزیز بہت نیک آدمی، بہت عظیم بادشاہ، اس نے 1902 میں ریاض کو فتح کیا اور ایک چھوٹا سا ماڈل قائم کیا، اور 1924 میں اس نے مکہ فتح کیا، اور 1925 میں مدینہ فتح کیا، اور 1936 میں سارا عرب فتح کر کے اس کا نام رکھا المملکۃ العربیہ السعودیہ، اور 1939 میں وہاں تیل نکل آیا۔ 1925 میں مدینہ فتح ہوا تو علماء نجد میں شدت بہت ہے، محبت اور حدود میں فرق نہیں کر سکتے، گستاخی بھی حرام ہے اور حدود سے تجاوز بھی حرام ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ جتنے نشانات ہیں سارے مٹا دو، تو جنت البقیع کے سارے نشان ہٹا دیے، امہات المومنین کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، آل رسول کے سب نشانات تھے، سب مٹا دیے۔ انہوں نے کہا یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، منع ہے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، تو توڑ دیا جائے۔ جب یہ فتویٰ پھیلا دنیا میں تو اس پہ رد عمل ہوا کہ یہ کیوں توڑا جائے، تو انہوں نے مناظرے کی دعوت دی، تو ساری دنیا سے علماء وہاں جمع ہوئے، تو ہندوستان سے بھی ایک وفد گیا۔ 1925 میں تو ہندوستان تھا، اس میں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے شبیر احمد عثمانی، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ اسی دیوبند کا پڑا ہوا ہے۔ جب آپس میں گفتگو ہوئی بھئی ہمارا مترجم، ہمارا متکلم کون ہوگا، تو ترک علماء بھی تھے، عراق سے بھی تھے، دوسری جگہوں سے بھی تھے، شام سے بھی تھے، انہوں نے کہا ہمارا ترجمان شبیر احمد ہوگا۔ تو سلطان عبدالعزیز کے سامنے مناظرہ ہوا، علماء نجد نے اپنے دلائل پیش کیے جو ظاہر حدیث ہیں۔ میں سوچا کرتا تھا کہ مولانا شبیر احمد صاحب نے کیا دلیل دی تھی کہ جس سے اتنی ظاہر حدیثوں کے ہوتے ہوئے ان کو قائل ہونا پڑا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر مجھے مدینہ میں ایک کتاب ملی، وہاں مجھے ان کا سرا ملا کہ انہوں نے کس حدیث کو بنیاد بنا کر 2 گھنٹے بات کی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے بنائے کعبہ، یا عائشہ لولا ان قومک حدیث عہد بالکفر، اے عائشہ تیری قوم جو ہے نا ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، اگر یہ ذرا تھوڑا زمانہ گزر چکا تھا تو میں بیت اللہ گرا کے نئے سرے سے بنا تھا، اس کا فرش نیچے لے جاتا، میں اس کے 2 دروازے بناتا، ایک داخل ہونے والا ایک باہر نکلنے والا، اور میں حتیم کو اس میں شامل کر دیتا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ یہ بگڑ جائیں گے۔ اس حدیث کو بنیاد بنایا اور 2 گھنٹے بات کی، اور علماء نجد ایسے بیٹھے ہوتے سر جھکا کے۔ تو سلطان عبدالعزیز کا عجیب الہندی، ہندی کو جواب دو، ہندی کو جواب دو، کہنے لگے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ کہ پھر ہندی کا فیصلہ صحیح ہے، اس سبز گنبد کو باقی رکھا جائے گا۔ یہ بر صغیر کے علماء کی تو فعل یہ گنبد کھڑا ہے۔ ہاں، اسی قافلے کے آخری افراد میں تھے سرفراز خان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آئے شوق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر،
لیکن اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی نظر نہیں آتی. یہ ہمارے نوجوان بس پدر من سلطان بھوت پہ خوش بیٹھے ہیں. ہمارے اکابر ایسے تھے خود بننے کی کوشش نہیں کرتے. ہاں میرے بھائیو، تو ایک ایک فرد کو خود محنت کرنی پڑتی. فرد یوں نہیں تیار ہوتے، جان جوکھوں میں پڑتی ہے تب جا کر شمیں جلتی ہیں. کتنے پروانوں کا خون ہوتا ہے، کتنی شمیں پگھلتی ہیں تب جا کے صبح ہوتی ہے.